اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ فرمایا اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرنا چاہیں تو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب جب آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے تو آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو باخبر کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ فرمایا آپ کہہ دیجئے میں تو اسی کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ پیارے بھائیو، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 15 میں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے۔ قرآن پاک دا میں حوالہ دیتا ہے اسے واسطے دیتا ہے تاکہ لوگ اپنے گھراں وچ بہ کے آپ پڑھیں، آپ ویکھیں کہ اللہ پاک کے فرمائندے پہ۔ پہلی گل تو اللہ پاک نے اے فرمائیے کہ میرے محبوب تساں اپنی زبانی آپ آکھو۔ یا اللہ کے آکھاں؟ فرمایا اپنی زبانی آپ آکھو کہ جویں مینوں اللہ پاک نے آکھیا ہے اگر میں کم الٹ کراں
تے میں دہاڑے قیامت دا جیڑا عذاب ہے میں اس دہاڑے تو ڈردا ہاں۔ میں دوبارہ پھر قرآن پڑھسا اور میں سامعین نو اتنا فکر مند ضرور کرساں کہ اگر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے نہیں آئی، اندہ اے معنی نہیں، تے تھوڑا جیا مڑ بندہ آپ سوچے کہ اندہ معنی اور بندہ کیڑا ہے۔ ایک گل تو یہ آ گئی۔ دوسری بات، اگر ایو معنی جیڑا میں کیتا ہے اور اگر اس آیت تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مڑ انہاں لوگاں کو پوچھو جیڑے لوگ آدھے نبی مختار کل ہے، نبی نو کلی اختیار ہے، جو کرنا چاہے نبی نو روک کوئی نہیں سکتا۔ ایک گل اور بھی پوچھ لوے ہے، او کیڑی گل کہ جیڑے اے ودے سٹیجاں تے بہ کے نعرہ مرین دن کہ خدا دا پکڑیا نبی چھڑاوے اور نبی دا پکڑیا چھڑا کوئی نہ سکے۔ آپ اندازہ لاؤ، اللہ پاک دی پاور نو گھٹائیں دن، نبی دی پاور نو ودھائیں دن۔ میں اپنے کول گال نہیں کریں دا پیا، ایک کل خانیاں تے جیڑے آئے بیٹھے ہوں دن نا، انہاں دی زبانی ہزار واری تسا سن سو اور خود غور کرو یہ اللہ دے دین نال کیڑا مذاق پہ کریں دن۔ یعنی اگر اللہ پاک کسے نو سزا دیونا چاہے، نبی آکھے اللہ اینو سزا نہ دے، اللہ آکھے اچھا اور نبی پیادہ میں سزا نہ دیندہ، اندہ یہی ماننا ہے نا کہ خدا دا پکڑیا نبی چھڑاوے۔ اور اگلی گال کیڑی ہے، نبی دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ اندہ کے مطلب ہے کہ جنہوں نبی سزا دیونا چاہے، اگر اللہ آکھے میں سزا نہیں دیندہ لیکن اللہ چھڑا نہیں سکدا۔ آکھو سارے استغفر اللہ۔ اس سٹیجہ تے بہ کے علماء کوئی نہیں آتے، اللہ دے دین نال مذاق کوئی نہیں کریں دے، اللہ دے قرآن نال مذاق کوئی نہیں کریں دے۔ اللہ پاک حضور نو خود پیا دن فرمایا میرے محبوب قل انی اخاف ان عصیت، واحد متکلم دا سیغہ ہے، مانا سنو علماء کو لو جا کے پوچھو، پھر اپنی اصلاح کرو، اپنے عقیدے دا رخ ٹھیک کرو۔ فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبانی کہہ دیجئے انی اخاف، میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ ان عصیت، اگر میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، آگے لکھے ہویا ہے ان عصیت ربی، میں ایسے دن کے خوف سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کر دی، عذاب یوم عظیم، یوم عربی دے وچ دن نو آدن، عذاب عربی دے وچ عذاب نو آدن عظیم ہے نا، عذاب والا وڈا دہاڑا۔ وہ کیڑا ہے؟ قیامت دا دہاڑا، یعنی قیامت دے دن دے عذاب تو مینو ڈر لگدا ہے متا اللہ مینو نہ پکڑ لوے۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ دے سارے نبی معصوم ہیں، لیکن اس آیت مراد اے نہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ باللہ اللہ دے نبی اللہ دی نافرمانی کرے سے نا، اس تو مراد ہے کہ اگلے نو جواب دیونا ہوندہ ہے کہ مینو گنجائش کوئی نہیں ہے، مینو گنجائش کوئی نہیں، میرے واسطے کوئی نہیں، میں تو صرف اللہ پاک دا رسول ہاں۔
مینو اللہ پاک والو پیغام آمدا ہے، میں تانوں پیغام سنا دینا، لیکن اللہ پاک دی خدائی دے وچ، اللہ پاک دی قدرت دے وچ، اللہ پاک دے کمال دے وچ، اللہ پاک دے جمال دے وچ، اللہ پاک دی بادشاہی والے خزانے وچ ذرہ برابر بھی میں چیز نو ادھر ادھر نہیں کر سکدا۔ دوبارہ پھر سنو، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میں انہاں لوگاں نو آکھ دیواں سجنوں جنت ایڈی سستی کوئی نہیں، یہ کوئی پاولیاں دی کھڈی کوئی نہیں ہے، اللہ دی جنت ہے، اپنی مرضی دا دین بنائی سو، اللہ پاک تا نبی نو فرمائندہ پیا ہے۔ ہن تھوڑی جی وجہ بھی سن لویا ہے، مکہ دے مشرکین آیان آ کے پیا دن، کسے نے آکھیا کہ تو ساڈا رشتہ دار ہے، کسے نے آکھیا تو ساڈا پتریر ہے، کسے نے آکھیا کہ تو ساڈا بھتیجا ہے، فلاں دا بیٹا ہے، اسی آپس وچ ہکو قوم ہے، ہکو برادریاں، آپس سے لڑنا پویے، امن ہونا چاہیے ہے۔ فرمایا اے محبوب تساں وی تا امن چاہندے ہو، اساں وی امن چاہندے ہیں۔ لوگ کیویں گلاں کرے سن کہ برادری دے ہو کہ آپس وچ ودے لڑ دین، انج کر لینے ہیں، کچھ گلاں تساں مان لیو تے کچھ اساں مان لینے ہیں۔ اے جویں آج پنڈاں دے وچ کئی تو مڑ ایک کر ویندن، لیکن کئی علماء ڈٹ ویندن، تے جیڑے علماء ڈٹ ویندن انہاں تے بھار آ جاندا ہے۔ بھار کیڑا آندا ہے؟ یا اس بیچارے نو کسے نہ کسے بہانے چھٹی کرا چھڑیندن، یا اس بیچارے نو مرا چھڑیندن۔ حق آکھنا آج دے زمانے میں بہت مشکل ہے۔ توجہ کریا ہے، توجہ، یہ گل کہہ کیتی مکہ دے مشرکین نے حضور نو کہ کچھ گلاں مان لو تے کچھ منوا لو، کیوں؟ امن ہو وئی سی۔ اگلی گل بھی کیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی چاہندے ہو اس پورے عرب دے علاقے وچ جس گھر تے تسا ہاتھ رکھو اسی رشتہ دیون واسطے تیار ہیں، اگر تسی صدارت چاہندے ہو صدارت دیون واسطے بھی تیار ہیں۔ گل صرف ایو کو جے اساں وی تے تواڈے رب نو منیندے ہیں، اساں وی تواڈے رب نو منیندے ہیں، فرق صرف ایو کو جے اساں ایو کو آدھے ہیں کہ اے جیڑے ہیں نا بت اے بھی کچھ کریندے ہیں، اے بھی کچھ کریندے ہیں۔ سجنوں اسے ڈیزائن نو چاہ کے آج دے زمانے وچ لایا ہو، پنڈاں دے جیڑے لمبردار ہیں وہ بھی مولویاں ایو گل کریندے ہیں، مولوی صاحب اساں تینوں سال دے دانے بھی دسائیں، اساں تینوں عیداں براتاں بھی دسائیں، لیکن وسیعت دے نال رل کے چلنا پوسی۔ مولوی صاحب پوچھدا ہے کہ کیویں چلنا پوسی؟ اے مننا پوسی اے درباراں والے پیر فقیر بھی کچھ کریندے ہیں۔ اگر تو ساڈے آکھے نہ لگ سیں مڑ اتھو اپنا بسترا بوریا گول کر۔ کچھ بیچارے ہی ہو جائے ہوندے نو آدن اگا جتھے ویساں اتھے کوئی پھوڑیاں تے مکھن پہ ہویا، بس چپ کر کے ودے رانے ہیں، اپنی تنخواہ کھری کریے، ککڑ مٹی اڑاوے سر اپنے پاوے، اے اپنے دوزخ وچ بلسن، میں تا اپنا کعبہ قبلہ درست کرا۔ نا ایو جے مولوی صاحب نو مورے لتر لگنے، جیڑے شرک نو ویکھے، بدعت نو ویکھے، بے حیائی بے غیرتی برائی نو ویکھے اور مڑ وچ چپ کر کے ودو ہووے۔ حدیث پاک کے چاندہ ہے من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔
فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے، ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، کبوتر اور اکھا نہ نوٹ جاوے، حدیث پاک جمدہ ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اے بھی طاقت نہیں، ایمان دا آخری کنارہ آخری درجہ اس تو اگاں جہنم دا کھو، گمراہی دا کھو ہے۔ آخری کنارہ کیڑا ہے کہ کنارہ کش ہو جا، دل دے وچ بورا بھی سمجھ، کنارہ کش ہو جا، اے نہیں کہ برائی والا بندہ ٹپدا پی ہوئے انہوں تھاپڑا مار واہ واہ شاباش شاباش شاباش، ادھر تو شامل ہو گیا، نہیں، اس تو نفرت بھی کر اور وچ شامل بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں خود اندازہ لگاؤ، اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا، سورت قل یا ایھا الکافرون چاہ کے ویکھو، انہاں کیڑی گل کیتی کہ اللہ نو تاں اساں وی منیندے آئے تے تساں تاں منیندے ہو، فرق صرف اے تساں دیو صرف وہ اللہ، جویں آج دے بھی بیلی آدن اے تانا بنائی ودن الٹا کہ آدن اے جی رب 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 کریں دن رب رب، او بدھواں ہو رہا کریے کی، جدو پیدا ہی سانو اللہ کیتا ہے تسی اللہ دا نام لینا، یا اس دور دا مشرک آدھا، اے جی کچھ اے بھی کچھ انہاں دا نام ہی لیو، اتنی گل ہوئی۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون، پنجابی معنی سنیا ہے، فرمایا میرے محبوب اپنی زبانی تساں آپ آکھو او کافرو، اتنے کئی بدھو بھی ودن جیڑے آدن اللہ دے نبی نے آکھیا کافر نو کافر نہ آکھو، تساں اللہ دے نبی تے تھپیندے پیو، اللہ آپ پہ آدھا ہے میرا محبوب میں بھی آدھا پیاں تے تو بھی نانو آکھ، میں بھی آدھا پیاں تے تو بھی نانو آکھ، کہ آکھ او کافرو، حالانکہ ابھی لہب بیٹھا ہی سکا چاچا ہی، حضور آکھ فرما سکتے ہیں یا امی او میرا چاچا، لیکن نا نہیں لیا، رشتہ داری نو اظہار نہیں کیتا، بلکہ ڈائریکٹ آکھیا قل یا ایھا الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آگے لکم دینکم ولی دین، جیڑا بناوٹی دین تساں لے کے آئے بیٹھے ہو، جیڑی کھچڑی تساں پکا کے آئے بیٹھے ہو، جیڑا زردہ پلا مکس کر کے تساں میں تشریح سمجھان واسطے آ کر ہاں، جیڑا تساں مکس کر کے آئے بیٹھے ہو، جیڑا تساں دہی بھلے بنا، دہی بھلے کے بن دین، کچھ مرچاں کچھ نمک کچھ دہی کوئی چٹنی کوئی فلانی شے 12-13 شیاں رلائیاں، مڑ چمچے نال ہلایا تے او دہی بھلے بن گئے، ہاں جی، یعنی ایک شے بھی خالص نہیں۔ میں دہی بھلیاں تے اعتراض نہیں کرتا پہ، میں گل سمجھائندا پیاں کہ اون بھی مان لا اون بھی مان لا اون بھی مان لا اون بھی مان لا، فرمایا نہیں اے حصے نہیں دیونے، اے سارا حق کہندا ہے صرف اللہ دا،
اسے واسطے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ اگر تواڈا ایو تصور ہے، اللہ پاک مینوں وحی دے ذریعے فرمائندے پین تواڈے واسطے تواڈا دین ہے، میرے واسطے میرا دین ہے، جیڑا تواڈا دین ہے میرا اون دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، تے جیڑا میرا دین ہے تواڈا اون دے نال کوئی تعلق نہیں، نکل جاؤ بھانڈیاں وچوں۔ دو ٹوک جواب دیتا۔ اگر تسا اسے گل تے پکے ہو کہ کچھ اے بھی کچھ کریندے ہیں، آج دے زمانے میں کچھ اے پیر بھی کچھ کریندے ہیں، کچھ اے کالا جھنڈا بھی کریندا ہے، کچھ اے جھنڈی بھی کریندی ہے، کچھ اے جناب والا درخت بھی کریندا ہے، کچھ جناب والا اے اگلے دن شہباز کلندر دربار دا وکھا رہے ہیں کہ ایک درخت ہے اون دے تلو بندے لیٹ کے ٹپ دے پیاں، لیٹ کے او لیٹ کیوں ٹپ اے ہے کیڑی شاید لیٹ کے ٹپ دے کیوں پیو؟ آکے شہباز کلندر ہو رہی او تا اللہ دا ولی آئی رحمت اللہ علیہ۔ شہباز کلندر ہو رہی مسواک جیڑی مرندے ہیں نا، مسواک تہائی تگیٹ جیڑی انہاں سٹی تو بڑا لمیرا بان گیا، 16 گاز دا بان گیا۔ ایو جی کرامت کسے اور کل ہے؟ واہ بدھوں او کرامت اونو آ دین جے شہنہ لوگانو فائدہ ہوئے۔ ہاں مونوی آئے کرامت آکھیں ہاں کہ ایک پلیٹ ہائی حلوے دی تے 20 بندے آ گئے تے حضرت انہوں دی کرامت انج ظاہر ہوئی کہ سارے راج کے کھاتا۔ یہ حدیث پاک ہے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر گئے، 3 بندیاں دے کھانے دا انتظام آئی تے بندے کتنے آن 1200 یا 1800 انتظام کتنے دا آئی تے بندے کتنے آن 1200 یا 1800 سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزبان پیادن حضرت جابر پیادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تا صرف تو انو دعوت دیتی آئی۔ میں نے نہیں معلوم ہوتا حضور نے فرمایا میں اپنے یاراں بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ میرے کول تا صرف ایو کچھ انتظام ہے، پورے گھر وچ جو شے بھی کوئی نہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سالن پکائی او لایا، حضرت جابر لایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وچ لعاب پایا ہے سبحان اللہ، اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کے برتن دے دے۔ آپ اندازہ لاؤ 3 بندیاں دے کھانے دا انتظام ہے، بسم اللہ پڑھ کے جو کھانا تقسیم کیتا ہے 12 سے 1200 بندیاں رج کے کھادا ہے، پچھا ڈھکنا چاہیا تے سالن انجے دا انجے پیو ہے۔ نبی کو لو ایسا کام ظاہر ہو جاوے ساڈا کیدہ ہے انہوں معجزہ آکھیا جاندہ ہے، کسے ولی کو لو جاوے انہوں کرامت آکھیا جاندہ ہے۔ مونوی ایو جی گل کرے ہاں مسواک نال کے فائدہ ہوندائی، ہیٹھا اپنی کانڈی چھلین دیو، اپنے کپڑے ہی پڑھین دیو، تینوں اس نال کے فائدہ؟ الٹا سجدے پہ ہوندے۔ اللہ کے نیک بندے پھر کہتے ہو کہ پیروں کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم جو اولیاء ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، جھگڑا صرف اس بات کا ہے جو اللہ کا حق ہے ہم ان کو نہیں دیتے۔ انہاں تا محنتاں کیتیاں، انہاں اللہ نو منا لیا، ان دا اے تا نہیں مقصد کہ ہن اللہ نو چھوڑ دے بھی نہ نو سجدے شروع کر دے بھی، اللہ نو چھوڑ دے بھی نہ دی کول منتا منگنی شروع کر۔ اگاں تشریحاں تو بہت ساری ہیں لیکن گل اتھائی انشاءاللہ کل پھر توجہ کریا ہے۔ اللہ پاک نے بڑی سونی گل کی، سارا قرآن کیڑی شے ہے؟ اللہ دا کلام، تے پنجابی اللہ دی گل ہی آکھنی ہے نا، کلام دا مطلب بات ہے۔ یہ اللہ نے اگاں گل بڑی سونی کیتی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب انہاں نو دس چا، یا اللہ کے دساں؟ فرمایا بھائی یمسسک اللہ بضر، اللہ کاش کے علماء ایتاں پڑھ لیں دے،
اکھاں نہ مچیندے، قوم نو سمجھا دیندے، جھگڑے ختم ہو جاونے۔ میرے محبوب اپنی زبانی لوگاں نو دسیندے پین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ پاک کسے نو ضرر میں نہ تکلیف، اگر اللہ پاک کسے نو تکلیف دیونا چاہویں، اگر اللہ پاک کسے نو تکلیف دیونا چاہویں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ساری کائنات دا سارا جہان رل جاوے، سارے پیر رل جاویں، سارے بادشاہ رل جاویں، سارے وزیر رل جاویں، سارے امیر رل جاویں، سارے بہادر رل جاویں، سارے گدی نشین رل جاویں، فرمایا جنوں اللہ تکلیف دیونا چاہے سارا جہان ایک پاسے ہو جاوے، اس تکلیف نو دور نہیں کر سکدے۔ اتھے تکے پیا دن مولا تے پنجتن پاک تیری مدد کرے، تیری تکلیف نو دور کرے، غازی عباس تیری تکلیف نو دور کرے۔ استغفر اللہ، اللہ پیادہ جنوں میں تکلیف دیواں ساری کائنات رل جاوے ان دی وہ تکلیف دور۔ اچھا اگلی گل بڑی عجیب ہے، اللہ پاک فرمائندے مونی بھین جائیں کہ میں کرنی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا اس تکلیف میں بھین جائیں۔ اتنے تو ایک چھوٹا جہا واقعہ سنا دے وہاں، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دیوار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام دیتا اور نال پیادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پہ فرمائندن کہ ابو بکر نو میری طرف سلام دے، اور نال اے بھی گل کرو چاہ میرے طرفوں ابو بکر نو پوچھ چھوڑو، میری طرفوں ابو بکر نو پوچھ چھوڑو۔ اللہ نے پوچھنی گلی، سبحان اللہ، کہ ہون ٹھیک ہے، آرام ہے، خوش ہے، ہو تا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک جاندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا، ابو بکر ہر ویلے تو میرے نال ہونا ہے، وہ کیڑی تکلیف آئی جندہ مینوں ہی نہیں پتہ لگا، سبحان اللہ، وہ کیڑی تکلیف آئی جندہ مینوں ہی نہیں پتہ لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیا دن یا رسول اللہ میری ہنو نو درد ہا، میری یہ حدیث پاک جان میری ہنو نو درد ہا، کتنا عرصہ ہو گئی؟ یا رسول اللہ 7 سال ہو گئے۔ تو مینوں ہی نہ دسیا تے مینوں ہی نہ پتہ لگا، اللہ اکبر، مینوں ہی نہ دسیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگو کے پیا دے یا رسول اللہ تو میں دسیا اس واسطے مینوں جو پتا تکلیف اس دیتی ہے، اللہ تکلیف اس دیتی ہے تے دور بھی اسے اللہ کرنی ہے، تے میں کسے او نو کیوں دساں متا شکوہ نہ بن جاوے، متا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تقویٰ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان دی اتنی سیڑھیاں اتنا چڑھ گئے ہن تے منجی اتنا جو چڑھ گئے اللہ بھی تا پیغام گلے آئے نا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اے ایمان لایا ہو، اگر اللہ پاک کسے نو تکلیف دیونا چاہویں، گلنا جو گل آگے گل ختم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیک چاندے ہیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو جاوے، ہونی تھائیں گل لایا ہونا، او ذبح کرنا چاندے ہیں، چھری بھی تیز آئی تے ذبح بھی کریں دے رہے، لیکن اللہ پیادہ میں جو ناؤں چاندہ، سبحان اللہ، میں جو چھری نو آکھے آئی جیڑا چلاوے باویں نبی ہے، اختیار میرے کو لوئی کھٹی نا۔ ایمان آلے ہوں اپنا ایمان قابو کرو، ایمان ودھاؤ، وڈے ایمان لیک ہوندے جاندے۔ یاد رکھو ذرہ برابر بھی شرک دی ہمہ کوئی جنت دے نیڑے کوئی نہیں جاونا،
یہ جڑے اللہ دے غیر نو اللہ دے حق دے ویندے پین ایو تا شرک ہے، اور شرک نو مشرک نو سنگ لگے ہوندے، ایو شرک ہے۔ بات کر رہا ہوں، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جیڑی میں گل کیتی ہے بھیں جائیں کہ آرام تا میں دیونا ہے، اللہ بھی پیادا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ کے، اللہ کرنی ہے تو اللہ نے کرنی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگا عجیب گل ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، سبحان اللہ، اگر اللہ کسے نو بھلائی دیونا چاہویں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، پہلے کیا ہے اگر اللہ کسے نو تکلیف بیماری دیونا چاہویں تو ساری کائنات رل جاوے، اس بیماری نو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ آخری گل کر دے وہاں، پیر صاحب کو مائی آئی پیر جی پوترتا دے وہ چاہ، اللہ نہیں دیتا، استغفر اللہ، اللہ نہیں دیتا، نہیں اللہ تا کو نہیں دیتا۔ اچھا پیر انہاں جو اتا ویکھیا آکے تیری تقدیر ہے ہی کوئی نہ، تیری قسمت ہے ہی کوئی نہ، مڑ اس بعد پیر انہاں مائی نو پچھو ماری مک آکے لے بھائی پوتر آ گئی، استغفر اللہ، پہلے کہ پیادہ ہے تیری قسمت ہے یعنی اللہ تیری قسمت نہیں لکھیا، اے پیر شڈول دیندہ پیا، ان میں شڈول نہیں آکھنا نا جیڑا اللہ دا بوہ باندھ پیا کریندا، وہ پیر تا نہیں، پیر تا ہوندا جیڑا اللہ دا بوہ کھولے، اللہ دا بوہ بکھاوے، اے پیادہ من اللہ تا نہیں دیتا من میں تینوں دیندہ پیا، ان دے نشانی کے ہو سیا، ان دے نشانی ہے کہ ان دے کان تے نشان ہو سیا، یا ان دے نشانی ہے ان دے کان دے تلے ڈنڈی لگی ہو سیا، اے دیتا ہی اساں، جے ڈنڈی نہ ہوئی تو من اللہ دیتا ہی، من دا نا اگلے کے رکھ دیں پیران دیتا، اے رکھ دیں پیران دیتا۔ ان بوزوں کو اے پوچھے کدی اپنے دھی دا نا رکھوا نا پیران دیتی، اے چھوئر کہیں دیتی پیران دیتی، چھوئر ہوئے تو پیران دیتا، چھوئر ہوئے تو بھی آکھیا کرنا پیران دیتی، وہ پیران واسطے گال لگ دی ہے نا، تاں واسطے پیران دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرمائندے پن وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائیں اس کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اگلی کیڑی گل کی فرمایا اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرنا چاہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جنوں بھلائی دیونا چاہے ساری کائنات ایک پاسے ہو جاوے کہ انہوں یہ بھلائی نہیں ملنی چاہی دی، اللہ پاک پیادن الٹے تا لٹک سکتے ہو لیکن میری قدرت دا فیصلہ برحق کے۔ اللہم صلی علی سید